نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جب انسان اپنا تعارف پہچان جاتا ہے، اپنے آپ کو جان جاتا ہے، اپنے اندر جھانک لیتا ہے اور ایکسپٹ کرتا ہے اپنی اس شخصیت کو جو کہ اس کی داخلی شخصیت ہے، جو کہ اس کی روحانی شخصیت ہے، جس کو ہم نفس کا بھی نام دے سکتے ہیں اور ضمیر کا بھی۔ جیسا کہ میرے پہلے لیکچر میں تھا کہ ہم ایک نہیں دو ہیں، ایک ہماری داخلی شخصیت، ایک ہماری خارجی شخصیت۔ ہم نے اپنی خارجی شخصیت کو نکھارا، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہوئے اس کے لیے بہت سی سہولتیں مہیا کی، آرام دہ زندگی اس کو دی، کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے بہت سی میڈیسن ایجاد کی، اسے ریلیف دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہم نے ایجاد کیا، اسے بنانے سنوارنے سب کاموں کے لیے۔ لیکن جو ہماری داخلی شخصیت ہے، روحانی، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک یہ جو جسم یہ زمین سے بنا، مٹی سے، اس کی تمام ضروریات مٹی میں رکھ دی گئی، کچھ نباتات میں، کچھ جانوروں کے گوشت میں، ہر چیز میں، دودھ میں، مکھن میں، ملائی میں، پھلوں میں، پانی میں۔ اس لیے ہمیں اپنی جسمانی ضرورت کے لیے زمین ہی سے تمام چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ اور ایک ہے ہماری روحانی شخصیت، یعنی جسم کا دوسرا حصہ روح، جو اللہ تعالی آسمان سے انسان کے اندر ڈالتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ہمیں آسمان کی طرف دیکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پرورش کا پورا انتظام کیا، اور وہ کیا اس نے وحی کے ذریعے، کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کو بھیج کے۔ تو ہمیں پھر وہیں سے اس کی غذا کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو یہ پہچان ہو گئی، ماشاءاللہ فیڈ بیک میں بڑے اچھے جواب دیے گئے، بڑی اچھی طرح، بہت کم لوگوں نے دیے، سب نے نہیں دیے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ ہم ایک نہیں دو ہیں، اور ہمیں آج پتہ چلا کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مادی ترقی کے باوجود اور دنیا کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود آج کا انسان ڈپریس کیوں ہے، فرسٹریشن کا شکار کیوں ہے، مایوسی میں کیوں پھنسا ہوا ہے، خودکشی کا ریشو اتنا زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے، اور کن لوگوں میں ہے جو دنیا کا ہر ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہیں، جو دنیا میں جو چاہتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، جن کو اپنی آمدنی کا اندازہ بھی نہیں کہ وہ کھرب پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آخر وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ ایک غریب بندہ کہتا ہے نا کہ شاید ساری چیزوں کے لیے پیسہ ضروری ہے، امیر کہتا ہے زندگی کے لیے صرف پیسہ ضروری نہیں۔ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں غلطی پہ ہے۔ پیسہ یہاں کی ضرورت ہے، لیکن اصل جو نیڈ ہے وہ ہماری روحانی زندگی کی نیڈ ہے، جو کہ فاقہ زدہ ہے، جس کو ہم نے کبھی بھی غذا دینے کی کوشش نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ بجائے ہم مادی ترقی کے بعد خوش ہونے کے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان لیکچرز کا مقصد میں بارہا کیوں دہراتی ہوں، کیونکہ میری جو سسٹرز مجھے سوال کرتی ہیں تو اس سے مجھے فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود
کیوں ڈپریشن ہے، کیوں فرسٹریشن ہے، کیوں مایوسی ہے؟ کیونکہ روحانی فاقہ ہے۔ تو الحمدللہ جہاں تک میں سمجھا سکی اور جہاں تک آپ کو سمجھ آ سکا، اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہدایت اور توفیق ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ سمجھ آ گیا تو دوسری چیز سب سے پہلے جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ شعور ہے۔ شعور سے پہلی زندگی نہیں تھی، وہ تو ایک لا علمی تھی، کیونکہ شعور نہیں تھا۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ ایجوکیشن کے ساتھ ہے، کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے۔ لیکن کن کے ذہن میں اٹھتا ہے؟ جو سوچتے ہیں، جو اپنی روح کو پریشان دیکھتے ہیں تو اس کا علاج سوچتے ہیں۔ یقین کریں جو جب تک اپنے اندر نہیں جھانکتا، اپنی پہچان نہیں کرتا، یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ جس کے ذہن میں یہ سوال آ گیا، سمجھ جائیں کہ وہ اپنے اندر جھانک چکا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں ہے، چرند پرند درخت نباتات جانور میں نہیں ہے، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں کیا تھا؟ کیا نعوذ باللہ کھیل تماشے کے لیے؟ نہیں۔ پھر اس کی تخلیق کی گئی جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں۔ آپ قیمتی ہیں، آپ یونیک ہیں، آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایون کہ آپ کے بال جیسا کسی دوسرے کا بال نہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر جو کچھ بنا ہے اس جیسی کوئی آنکھ پوری دنیا میں کسی اور کی نہیں، آپ منفرد ہیں۔ آپ کے پور کے جو نشان ہیں کسی اور کے پور کے نشان نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی ذات میں ایک علیحدہ یونیک ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز اس جیسی کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس جو پیس ہے اس جیسا کسی کے پاس پیس ہی نہیں۔ تو آپ دنیا میں اتنی یونیک ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسری مخلوقات سے بہت افضل آپ کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا نا، دوسری مخلوقات کا آپ کو سردار بنایا۔ تو یہ جان جائیں کہ میں قیمتی ہوں، اپنی عزت خود کیجئے، میں دوسری مخلوقات سے افضل ہوں، یہ میرے رب نے مجھے نعمت دی، عزت دی۔ سورۃ اعراف میں دیکھیں، سورۃ بقرہ میں دیکھیں، سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، میں لیڈر ہوں۔ وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، جو اپنی عزت اور قدر ہی نہیں کر رہا، اسے کیا معلوم کہ وہ کتنا یونیک ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ عام مخلوق میں نہیں ہوں، میں جانور نہیں ہوں، میں چرند پرند نہیں ہوں، میں نباتات نہیں ہوں، میں ایک بڑی انسان ہوں، میں بڑے کام کے لیے آئی ہوں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانے کے لیے میں نہیں آئی ہوں۔ یہ بات جب علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو کیا فرماتے ہیں؟ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔